بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، تحدیث بن نعمہ از حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 23 جنوری 2024، از اواب سعد حیات۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل عمر پائی اور متعدد شعبوں میں غیر معمولی خدمات سلسلہ کی توفیق پائی۔ آپ کی زیر نظر کتاب مختصر یادداشتوں اور آپ بیتی کا درجہ رکھتی ہے، جس میں مفتی صاحب نے اپنی زندگی کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی عوامی زندگی اور عمومی تعلقات کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جولائی 1935 تک اس کتاب کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ زیر نظر تیسرا ایڈیشن 1000 کی تعداد میں اللہ بخش سٹیم پریس قادیان سے مکرم محمد یامین صاحب تاجر کتب، مالک احمدیہ کتب خانہ قادیان کے زیر اہتمام طبع ہوا اور اس کی قیمت 1 آنا رکھی گئی۔ حضرت مفتی صاحب اس کتاب کے سرورق پر لکھتے ہیں کہ میرا رب میری آواز کو سنتا اور میری اور میرے دوستوں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ محض اس کا فضل اور رحم اور کرم ہے، نہ کہ میری کوئی خوبی۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی طرف جھکتے اور اسی پر بھروسہ کرتے اور اسی کو اپنی سپر بناتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر بلا کو ٹال سکتا ہے، علیم و خبیر ہے، ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 16 صفحات کی اس مختصر کتاب کے پہلے حصے میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے بعض واقعات کا ذکر ہے، تو آخری چند صفحات میں پیام ہائے محبت درج ہیں، جن کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عاجز کو ایسے محبین مخلصین کی ایک بے تعداد جماعت عطا فرمائی ہے، جن کے محبت بر پیغام اور عاجز کے ذریعے قبولیت دعا کی اطلاعیں اور حصول مراد کی خوشخبریاں وصول ہو کر عاجز کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکریہ کے ساتھ سر بسجدہ کرتی رہتی ہیں۔ مصنف نے یہاں بطور نمونہ اور از روح تحدیث بن نعمت مشرق و مغرب سے تعلق رکھنے والے 29 افراد کا بیان اور پیغام درج کیا ہے۔ اس کتاب میں درج بعض دلچسپ واقعات یوں ہیں۔ عالم بچپن میں اگر مجھے اسباق کی یاد نہ ہونے اور استاد کی ناراضگی کا خوف ہوتا تو میری دعا میرے خوف کی دوری کے سامان پیدا کر دیتی۔ اگر میرا کوئی بزرگ یا استاد بیمار ہوتا تو میں اس کی صحت کے واسطے دعا کرتا اور فوراً میں اسے صحت پاتے دیکھ لیتا، اگرچہ میں اس کا ذکر کسی سے نہ کرتا، مگر قبولیت دعا کی خوشی میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے بچپن میں ہی پر رکھتی تھی۔ فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر لکھتے ہیں، بہت ہی بچپن کے زمانے کی بات ہے، نہ صرف مسجد میں جا کر میں دعا کرتا بلکہ اپنی ہر ایک خلوت میں چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، بستر میں لیٹے ہوئے میں اپنے لیے اور دوسروں کے واسطے متفرق دعائیں کرتا اور ان کو قبول ہوتے دیکھتا۔ فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر لکھتے ہیں، یہ اس کا فضل اور احسان ہے کہ چھوٹی ہی عمر میں مجھے حضرت مولوی نور الدین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باخدا انسان کی صحبت کا موقع ملا۔ جموں اور کشمیر میں کئی ماہ آپ کی خدمت میں سفر اور حضر میں رہ کر مجھے آپ کی پاک زندگی کے دیکھنے اور اس کے طرز کو اختیار کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ ہنوز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے نہ دیکھا تھا کہ آپ کی آمد کی خبر مجھے دی گئی اور آپ کی سچائی مجھ پر ظاہر کی گئی اور اس کے قبول کرنے کی مجھے توفیق بخشی گئی۔ فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر لکھتے ہیں، دعا سے سردرد دور ہونا۔ ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب، مجھے سخت درد ہو رہا ہے، میں تو نماز جمعہ کے واسطے مسجد میں نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں۔
میں مسجد چلا گیا، مگر حضرت صاحب کی تکلیف کو دیکھ اور مسجد میں ان کے نہ ہونے سے مجھے ایسا قلق ہوا کہ سنتوں کے درمیان میں نے حضور کی صحت کے واسطے مضطربانہ دعا کی۔ ہنوز خطبہ ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے اور شامل نماز ہوئے۔ بعد میں فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد جلد ہی سر درد اچھا ہو گیا اور میں کپڑے پہن کر مسجد چلا آیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ دعا قبول ہوئی اور حضور کی زیارت پھر نصیب ہوئی۔ فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک دہریہ لاجواب ہو گیا۔ لندن کے ایک باغ میں ایک دہریہ تقریر کر رہا تھا اور جو کوئی اس پر سوال کرتا اس پر بہت تمسخر اڑاتا۔ مجھے بہت رنج ہوا۔ میں دعا کر کے آگے بڑھا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک دلیل اس کے سامنے بیان کی، جس پر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں تو عیسائیوں کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا اور وہ سب میرے سامنے لاجواب ہیں، لیکن آپ کی دلیل بہت زبردست ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ تقریر ختم کر کے چلا گیا۔ فالحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 3 دعائیں قبول۔ جب میں لندن سے امریکہ بھیجا گیا تب وہاں پہلا اسلامی مشن قائم کروں تو میں نے 3 دعائیں کیں۔ 1، مخلص جماعت نو مسلموں کی مجھے عطا ہو۔ 1، مسجد بنانے کی توفیق ہو۔ 1، رسالہ جاری کرنے کے سامان مہیا ہوں۔ اللہ کے فضل سے باوجود سخت مشکلات کے تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ مخلص جماعت پہلے ہی سال مل گئی، رسالہ دوسرے سال جاری ہو گیا اور مسجد اور مکان تیسرے سال تیار ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس دلچسپ کتاب کے صفحہ 11 پر بتایا کہ یہ چند باتیں بطور شکر گزاری کے لکھی گئی ہیں۔ قبولیت دعا کے نشانات بے حد ہیں جو عاجز راکم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیے۔ آواز نئی محمد باجوہ۔